بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے سیکشن 406 پی پی سی کی، یعنی 406 تعزیرات پاکستان۔ 406 بیسیکلی ہوتا ہے کرمنل بریچ آف ٹرسٹ کے بارے میں، یعنی کہ مجرمانہ جو خیانت ہوتی ہے اس کے بارے میں۔ تو اس کی پنشمنٹ ہوتی ہے اٹ مے ایکسٹینڈ ٹو 7 ایئرس، اس کی جو 7 سال سزا ہو سکتی ہے، 7 سال تک ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے، اور جرمانہ بھی ہو سکتا ہے یا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں سزائیں، جرمانہ اور جو فزیکل پنشمنٹ ہے وہ دونوں، امپریزنمنٹ جو ہے وہ دونوں ساتھ بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اس میں 406 عام طور پر اس وقت لگتا ہے کہ جب کوئی ایک شخص کسی دوسرے کے حوالے کوئی چیز بطور امانت کر کے جاتا ہے، اور جو امانت دار آدمی ہوتا ہے جس کے حوالے کی جاتی ہے امانت، تو وہ اس آدمی کو اس چیز کو مس یوز کرتا ہے، اس کو خراب کرتا ہے، یا اس کو اپنے استعمال میں لے آتا ہے، یا امین جو ہے یعنی جس نے امانت دی ہے اس کی ڈائریکشنز کے مطابق وہ اس کو استعمال نہیں کرتا۔ یہ یاد رکھیں کہ 406 جو ہوتا ہے اس میں اور لین دین کے معاملات میں عام طور پر 406 اٹریکٹ نہیں کرتا، کیونکہ لین دین کے معاملات میں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک آدمی کسی سے قرض کی رقم لے لیتا ہے، تو وہ اسٹامپ وغیرہ لکھ کے دے دیتا ہے کہ میں نے اس سے قرضہ لیا سارا کچھ، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب وہ واپس نہیں کرتا تو جو قرضہ دینے والا شخص ہوتا ہے وہ عام طور پر اس قرض دار کے خلاف کوشش کرتا ہے کہ اس کے خلاف 406 سیکشن لگائی جائے، جبکہ 406 اس طرح لین دین کے معاملات میں نہیں ہوتی، کیونکہ ایک بیسک آپ فرق سمجھیں کہ 406 میں یہ ہوتا ہے کہ جو دینے والا شخص ہے، یعنی کوئی چیز جو بطور امانت کسی کے حوالے کر رہا ہے، ایک شخص کسی کے پاس اپنی کوئی چیز بطور امانت رکھ رہا ہے، تو یہ سمجھیں کہ جو امانت دینے والا شخص ہے بیسیکلی مالک وہی ہوگا اس چیز کا، یعنی جو چیز امانت رکھی جا رہی ہے اس چیز کا استعمال امانت دینے والے شخص کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ جو لینے والا شخص ہے جس کے پاس امانت رکھی جا رہی ہے اس کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ وہ اس امانت کو کیسے استعمال کرے، وہ صرف اسی حساب میں استعمال کرے گا جس حساب میں جو امین ہوگا، یعنی جو امانت رکھنے والا شخص ہوگا، جو اس کو ہدایت کرے گا وہ اس کے مطابق اس کو استعمال کرے گا۔ جبکہ قرض کے معاملات میں یہ ہوتا ہے کہ قرض کے معاملات میں جب آپ کسی کو قرضہ دیتے ہیں تو لازمی بات ہے جو قرض دار شخص ہوگا وہ آپ کی مرضی سے قرضہ استعمال نہیں کرے گا، وہ اپنی ضرورت کے لیے قرضہ لے گا، وہ اپنی مرضی سے استعمال کرے گا، لہٰذا آپ قرضہ دینے کے بعد اس قرضے کے مالک نہیں ہیں۔ اس میں فراڈ کا کیس آ سکتا ہے، 420، 468، 471 لگ سکتا ہے، لیکن 406 اس میں نہیں لگتا، کیونکہ قرض جب آپ دے رہے ہیں تو قرض آپ اس دوسرے آدمی کو دے رہے ہیں، اس کے سپرد کر رہے ہیں، اس کے حوالے کر دیا آپ نے کہ وہ اس کو اپنی مرضی سے یوٹیلائز کرے، جہاں مرضی چاہے استعمال کرے، آپ کی مرضی سے وہ استعمال نہیں کرے گا۔ جبکہ 406 میں یہ ہوتا ہے کہ 406 میں جب آپ کوئی چیز کسی دوسرے کے حوالے کر رہے ہیں تو آپ بطور امانت حوالے کر رہے ہیں، اور وہ امانت آپ کی مرضی کے مطابق استعمال ہوگی، یعنی اس میں جو امانت دار شخص ہو جس کے حوالے کی جا رہی ہے چیز، وہ اپنی مرضی سے اس امانت کو استعمال نہیں کر سکے گا۔ تو لہذا 406 کا جو بنیادی جو انگریڈینٹس ہیں، جو بنیادی اجزاء ہیں اس کو کانسٹیٹیوٹ کرنے کے لیے، ٹو کانسٹیٹیوٹ دا سیکشن 406 دیر آر ٹو مین انگریڈینٹس۔ ون از there must be an entrustment۔ پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی چیز آپ بطور امانت دوسرے کو دیں، لازمی جو جز ہے، جو لازمی ایلیمنٹ ہے، جو لازمی انگریڈینٹ ہے 406 بنانے کے لیے، وہ ہے کہ آپ کوئی چیز بطور امانت کسی کے حوالے کریں، ایک، اور دوسرا جو انگریڈینٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو امانت ہے اس کو ایکیوز جو ہے، جو ملزم ہے جس پہ آپ نے الزام لگایا، اس نے مس اپروپریٹ کر دیا، اس کو غلط استعمال کر دیا، اس کو آپ کی مرضی کے خلاف استعمال کیا، اس نے اپنے استعمال میں وہ لے آیا، اس کو بیچ دیا، خراب کر دیا، کچھ بھی کر دیا، اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ دو مین چیزیں لازمی ہیں 406 کانسٹیٹیوٹ کرنے کے لیے۔ اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں
تو 406 نہیں لگے گا۔ دو چیزیں کیا ہیں، ایک امانت کے طور پر آپ نے کوئی چیز دی ہو، اور دوسرا جو انگریڈینٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی وہ چیز جو آپ نے امانت رکھی ہوئی تھی اس کو ایکیوزڈ پرسن نے، دوسرے یعنی جو امانت دار آدمی تھا اس نے اس کو ختم کر دیا، اس کو مس یوز کر دیا، اس کو اپنے استعمال میں لے آیا، تو لہٰذا یہاں پر کیا لگے گا، 406۔ میں یہاں پہ آپ کو ایک بات بتا دوں کہ بعض اوقات ایگریمنٹ بھی ہوتے ہیں لوگوں کے درمیان کریڈٹ کے حوالے سے، لین دین کے معاملات میں، یا وہ اس پہ 406 نہیں لگے گا۔ یہ ایک آپ لکھ بھی لیں اگر لکھنا چاہتے۔ کنٹریکچول ڈیل میں یہ ہوتا ہے، کنٹریکچول ڈیل ایگزسٹڈ بٹوین دا کمپلیننٹ اینڈ دا ایکیوزڈ۔ مدعی اور جو ملزم تھا ان کے درمیان ایک معاہدہ موجود تھا، یعنی عملی طور پر جو معاہدہ ہے، تحریری معاہدہ جس کو کہتے ہیں، ان کے درمیان ایک معاہدہ تھا، ریگارڈنگ وچ ایگریمنٹ واز ریڈیوسڈ انٹو رائٹنگ، یعنی ان کے درمیان جو ایک معاہدہ ہوا تھا اس کے بابت ایک تحریر بھی موجود تھی، اینڈ دیئر واز نو کریمنل بریچ آف ٹرسٹ، یعنی ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا عملی طور پر، اور اس معاہدے کو ریٹن فارم میں رکھا گیا، اس کو لکھا بھی گیا۔ اب جب لکھا گیا، اگر اس ایک آدمی اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے تو یہاں پر کریمنل بریچ آف ٹرسٹ نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا معاہدہ ہوا تھا۔ کیا معاہدہ ہوا تھا؟ کوئی معاہدہ کسی بھی حوالے سے، کوئی بزنس کے حوالے سے ہو سکتا ہے، کوئی لین دین کا معاہدہ ہو سکتا ہے، کوئی چیز خریداری کے حوالے سے ہو سکتا ہے، وہاں پر ان کا ہوگا کہ ہم بزنس کریں گے، پیسہ لے کے بزنس کریں گے، سارا کچھ کریں گے، سب کچھ۔ تو یہاں پر کیا تھا کہ اگر اس نے بزنس میں لگا دیا ہو، وہاں سے لاس ہو گیا، پھر بھی وہ اس میں یہ نہیں بنا۔ اگر اس نے کریڈٹ لیا، ادھار لیا ہو بزنس کرنے کے لیے، کہ جی میں آپ سے یہ ادھار لے رہا ہوں، میں آپ کو اپنا بزنس سٹارٹ کروں گا، میں آپ کو پیسے واپس کروں گا، یا آپ کو اتنا پروفٹ دوں گا اس بزنس میں سے، یا کچھ بھی، اگر وہ ادھار واپس نہیں کر رہا ہے تو یہاں پر بھی کریمنل بریچ آف ٹرسٹ نہیں ہوگا، یہاں پر بھی 406 اپلائی نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے آپ سے رقم قرض لیا، اپنے استعمال کے لیے لی ہوئی ہے، آپ کی رضامندی سے لی ہوئی ہے۔ تو یہاں پر یہ تھا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ کنٹریکچول ڈیل ایگزسٹڈ بٹوین دا کمپلیننٹ اینڈ ایکیوزڈ ریگارڈنگ وچ ایگریمنٹ واز ریڈیوسڈ انٹو رائٹنگ اینڈ دیئر واز نو کریمنل بریچ آف ٹرسٹ۔ PCRLJ 2011 ہے، پیج نمبر 1388، یہ اس میں یہ اس کا پیج نمبر ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ اسینشلز تو میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ اس کے لیے کیا اسینشلز ہیں، اور ایک چیز جو ہے اسکوپ، اس کا آپ یاد رکھیں، اسکوپ یہ ہوتا ہے کہ وسعت، یعنی آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ اس کے لیے کیا لازمی، کیوں لازمی ہے، یہ کیا چیز اس کے لیے لازمی ہے۔ اسکوپ کیا ہے اس کا؟ اسکوپ ہے ٹو اسٹیبلش اوفینس، یعنی جو جرم ہے اس کو بنانے کے لیے، اس کو ثابت کرنے کے لیے مسٹ پروو انٹرسٹمنٹ اینڈ مس اپروپریٹ آف پراپرٹی، یعنی یہ جرم جو بنانا، اس کا اسکوپ یہ ہے کہ یہ جرم ثابت کرنے کے لیے لازمی بات ہے۔ یہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جرم بنے تو دو چیزیں آپ نے ثابت کرنی ہوں گی، جیسے میں نے پہلے کہا، ایک یہ کہ انٹرسٹمنٹ بطور امانت کوئی چیز آپ نے دی ہو، اور دوسرا مس اپروپریشن آن دا پارٹ آف ایکیوزڈ، کہ ایکیوزڈ کے پارٹ سے، اس کی طرف سے مس اپروپریشن یعنی اس کا غلط استعمال، خراب کر دیا، تباہ کر دیا، جو بھی کر دیا وہ استعمال، یہ دو چیزیں لازمی، یہ ثابت کرنا لازمی ہوگا۔ اور اس کے لیے ججمنٹ بھی ہے 1980 SCMR 402، پیج نمبر اس کا 402۔ تو اسکوپ بھی اس کا یہ ہوگا کہ پروسیکیوشن مسٹ پروو انٹرسٹمنٹ اینڈ مس اپروپریشن آف پراپرٹی۔ ٹھیک ہے، تو ناظرین مجھے امید ہے کہ آپ کو کچھ حد تک سمجھ آ گئی ہوگی، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔